اسی طریقے سے قرآن کا ادب، مسجدوں کا ادب، میں اپنی گفتگو میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اسلام میں کسی بھی بڑی ہستی کو دیکھیں، آپ اسلام میں کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھیں، اور جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کے ادب نے ان کو کہاں پہنچایا۔ ادب ہی انسان کو بلندی پر پہنچاتا ہے، اور اگر کسی زوال پذیر شخصیت کو دیکھیں، کسی ذلیل اور رسوا انسان کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی بے ادبی کا معاملہ نظر آتا ہے، تب کہیں جا کر یہ ذلیل و رسوا ہوا۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا، جس کو جو ملا احترام کی وجہ سے ملا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کے سامنے بطور تمہید رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے جوان آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ ادب کہاں لے جاتا ہے اور بے ادبی کہاں لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ آج علماء کا ادب ہے، نہ امام کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، کسی کا کوئی نہ مسجد کا ادب ہے۔ ہر آدمی اپنی دھن میں ہے، لوگوں کو کسی کو اپنی دولت کا غرور ہے، کسی کو اپنے علم کا غرور ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی تو ادب کے زیور سے نا آشنا ہو گئے۔ آخر وہ ڈگریاں بھی کون سی کام کی ہے جس میں ادب ہی نہ آئے انسان کو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے استاد نے مجھے 18 سال تک کی تعلیم دی، 16 سال تک وہ مجھے ادب سکھاتے رہے، اور 2 سال تک انہوں نے مجھے علم سکھایا۔ اس کے باوجود بھی آج میں پچھتا رہا ہوں کہ کاش جو 2 سال میں نے علم سیکھے تھے اور 16 سال ادب سیکھا تھا، کاش کہ وہ 2 سال علم کے بھی میں ادب ہی سیکھ لیتا، تو پھر زندگی کچھ اور ہو جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سماج سے ادب گیا، معاشرے سے ادب گیا۔ ادب انسان کو اللہ کے قرب تک لے جاتا ہے، بے ادبی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ادب انسان کے نصیب کو بلند کرتا ہے، بے ادبی انسان کے نصیبے کو پھوڑ دیتی ہے۔ ادب انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، بے ادبی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ ادب انسان کو خوشیوں تک لے جاتا ہے، بے ادبی انسان کو غموں کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیتی ہے۔ ادب انسان کو اللہ اکبر انسانیت کی عروج کی منزلیں عطا کرتا ہے، بے ادبی انسان کو اللہ اکبر درندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ادب کیا چیز ہے؟ جسے ادب نصیب ہوا گویا وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، انسان اللہ اللہ ادب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ مجھے ملنا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ادب والوں کی ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ کسی کی دعا لگ جاتی ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مرشد گرامی قدر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ جانتے ہیں ولایت کی کائنات میں ان جیسا کوئی ولی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کائنات ولایت میں ان جیسا کوئی ولی نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے دیکھا ہے اور نہ ان کے بعد ان جیسا ولی دیکھا گیا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ میرے غوث کی شان میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کے بارے میں کیا شان کی بات کہتے ہیں کہ صحابیت پھر تابعیت، صحابیت پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اور الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر۔ لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک تو تابعی نہیں ہے اور فلاں بزرگ تابعی ہیں۔ اگر فلاں بزرگ نے غوث پاک کے نام پہ گردن جھکائی تو یہ کیا ہو گیا؟ میں کہا کیا ہو گیا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں
ہزاروں تابعی ایک طرف ہے، مرشد غوث پاک ایک طرف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ حضور غوث پاک کی شان بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپنے میں میرا بچپنا تھا، سرکار غوث پاک کہتے ہیں بچپنا جس کو آپ ابتدائی جوانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابتدائی جوانی کی عمر لاؤبالی ہوتی ہے۔ ابتدائی جوانی میں انسان جو ہے وہ عام طور پر اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن جن کے گھروں کے ماحول میں ادب کی تعلیم دی جاتی ہو، پھر وہاں بچپنا ہو کے جوانی، پھر ایک ماحول ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہم ایک نظر میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر کا ماحول کیا ہے، اور اس گھر میں علماء کی آمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پہلی بار ہم ہی آئے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ جس گھر میں علماء اور مشائخ کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس گھر کے ملنے والے بچوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں علماء مشائخ آتے جاتے ہیں، اور جس گھر میں علماء مشائخ کی آمد نہیں ہوتی، وہاں مل کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی اہل اللہ والا آیا نہیں، شاید پہلی مرتبہ ہم ہی کو بلایا گیا ہے۔ تو یہ ماحول ہے، ماحول بنتا ہے اور ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، ابتدائی جوانی تھی، اور میں بغداد معلیٰ کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بغداد شریف میں ہم لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ ایک اللہ کے ولی بغداد شریف میں تشریف لائے ہیں، اور ان کو لوگ قطب صاحب کہتے ہیں۔ قطب صاحب۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ قطب صاحب آئے ہیں، چلو چل کر ان کی زیارت کریں، ان سے جا کے ملاقات کریں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آج عرس کی تاریخ بھی ہے۔ میرے مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی چہروں کی زیارت وہ عبادت ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور عبادتوں کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن بزرگوں کے چہرے کی عبادت، بزرگوں کے چہروں کو دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا نفل روزہ چھوٹ جائے، یعنی اس نے توڑ دیا وہ نفل روزہ، اب اس کو قضا کرنا چاہتے تو آج کی بجائے کل کر لے گا، لیکن روزہ تو اس کو ملا۔ لیکن جو بزرگ دنیا سے چلا گیا تب اس کا چہرہ دیکھنا کہاں نصیب ہوگا۔ اسی لیے مخدوم صاحب فرماتے ہیں جب کسی شہر میں جاؤ تو شہر میں جانے کا ادب یہ ہے کہ جو زمین کے اندر بزرگ ہیں ان سے بھی ملاقات کرو، یعنی ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھو، اور جو زمین کے اوپر بزرگ موجود ہیں ان کے چہروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ بعض چہرے ایسے ہیں جن کی زیارت کرنا انسان کو نجات کا مستحق قرار دیتا۔ اللہ نے بعض چہرے ایسے بنائے ہیں جن کی زیارتیں انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں چل کر اس قطب صاحب کی زیارت کرنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے۔ تو میرے دو دوست میرے ساتھ ہو گئے اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ہم تینوں چلے تو راستے میں میرے ایک دوست نے کہا کہ وہ جو قطب صاحب ہیں جن سے ہم ملاقات کریں گے تو میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ کبھی وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے ابتدا میں کہا نا، کسی کو دولت کا غرور، کسی کو حسن کا غرور، کسی کو نسب کا غرور، کسی کو علم کا غرور، کسی کو ڈگری کا غرور۔ گرس کے انسان کو اللہ کچھ دیتا ہے تو انانیت کچھ لوگوں کے اندر آ جاتی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پھر بھی وہ جھک کر رہتے ہیں، اور جو جھک کے رہتے ہیں وہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ پھلدار ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، جو ٹہنیاں بانٹ
بانج ہوتی ہے وہی اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پھلدار ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہے. جس میں بھی کوئی نعمت ہوگی, جس کے دل کے اندر کوئی نعمت ہوگی, وہ ہمیشہ جھک کر کے رہے گا, چاہے دولت ہو, چاہے حسن ہو, چاہے علم ہو, چاہے تقوی ہو, چاہے عبادت ہو, وہ ہمیشہ جھک کے رہے گا. اور جھکنے والے کے بارے میں سمجھ لو, جو جھک کر کے رہتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو غرور تھا. ایک طالب علم نے کہا میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھوں گا, لیکن غوث پاک تھے. حسنی حسین سید شیخ عبد القادر جیلانی کریم الابوین, میرے امام کہتے ہیں نبوی ذل, علوی برج, بطولی منزل, حسنی چاند, حسینی ہے اجالا تیرا. جب دونوں دوستوں نے کہا, ایک نے کہا ایک کی گستاخی بے ادبی بڑی, ایسا پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے, اور دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھوں گا, وہ بھی گستاخی اس کی تھی لیکن اتنی بڑی نہیں تھی. اور غوث پاک نے کہا بھائی اپنی کیا حیثیت, ہم کیا پوچھیں بڑے بزرگوں سے اور ان کا کیا امتحان لیں, ہم تو زیارت کریں گے اور دعا لے کر کے آ جائیں گے. ہم تو زیارت کریں گے اور دعا لے کر آ جائیں گے. اور تینوں پہنچے, اور تینوں پہنچنے کے بعد وہ واقعی کتب تھے, اللہ والے تھے. یاد رکھنا کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اللہ والا ہے. اس لیے جس مسلمان سے ملو یہ سوچ کر ملو کہ یہ اللہ والا ہے. یہ بات یاد رکھنا. زندگی میں اگر انسان یہ بات یاد رکھے, جس مسلمان سے ملو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے. آپ کہیں گے مسلمان کچھ ایسے بھی جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. ارے اللہ کے بندے آج نہیں ہے, ہو سکتا اللہ توفیق دے وہ کل رکھ لے. کچھ مسلمان تو بے نمازی بھی ہے, آج نہیں پڑھتا, برا کرتا ہے, فسق ہے, فجور ہے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ کل اسے توفیق دے. خاتمہ کس نے دیکھا, خاتمہ کس نے دیکھا, اور اعتبار خاتمے کا ہے. کس نے تصور کیا تھا کہ بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر ولایت کی اتنی بلند منزل پہ فائز کر دیا جائے گا کہ وہ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو جائے گا. ہاتھ میں جام تھا, لیکن کس کو پتا تھا, کس کو خبر تھی کہ میخانے سے نکلنے والا بھی اللہ کا ولی بنے گا. کس کو خبر تھی کہ بغداد کے جنگلات میں قافلے لوٹنے والا اپنے وقت کا قطب الاقطاب بنے گا فضیل ابن عیاض کی شکل میں. کسے پتا تھا, کسے معلوم تھا. اس لیے اپنی نیکیوں پہ نہ اترانا. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی ایک شرابی کو دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے میں نے تو کبھی شراب نہیں پی. آواز آئی جنید اپنے اس نیکی پر نہیں اترا, اور اس کے اس گناہ پر اس کو برا مت جان. ہو سکتا ہے یہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو, اور ہو سکتا ہے یہ نیکی تیری زندگی کی آخری نیکی ہو. اس کے بعد پھر اسے وہ گناہ نہ کرے, اور اس کے بعد تجھے نیکی کرنے کا موقع نہ ملے. اس لیے مسلمانوں جس مسلمان سے بھی ملو, میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فلسفے پہ مسلمان عمل کر لیں تو امت مسلمہ سے جھگڑا ہی ختم ہو جائے. جب آدمی ملے گا کسی کو ولی سمجھ کر تو بتائیں کوئی جھگڑا ہوگا. اور یہ میں اپنے گھر کی نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے نکال کے نہیں کہہ رہا ہوں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جس مسلمان سے ملنا اس کو اللہ والا سمجھ کے ملنا. ہاں, جس مسلمان کو ملنا اس کو اللہ والا سمجھ کر کے ملنا. تو آپ اس کی بے عزتی نہیں کریں گے, بے حرمتی نہیں کریں گے, اس کو حقیر نہیں جانیں گے, اس کو ذلیل نہیں جانیں گے. یہ بات ہے. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا میں کیا, میری حیثیت کیا, میں تو صرف دعا لینے جا رہا ہوں, بس دعا, اور میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نے صرف زیارت کر کے دعا لینا ہے. تینوں پہنچے, وہ واقعی اللہ کے ولی تھے. انہوں نے تینوں کو دیکھا, اور تینوں کو دیکھ کے پہلے اس کو کہا اچھا تو مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا نا کہ جس کا میں جواب نہیں دے سکوں. بدبخت سن, یہ تیرا سوال ہے. سوال کرنے سے پہلے اس کا سوال بھی بتا دیا. یہ تیرا سوال ہے, یہ اس کا جواب ہے. اور سن, تو نے میری بے ادبی کی ہے, تو مرے گا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کافر ہو کے مرے گا.
تو مرتد ہو کے مرے گا، تو عیسائی ہو کر مرے گا۔ اور دوسرے سے کہا تو نے بھی پوچھنا ہے نا مجھ سے، امتحان تو نے بھی لینا ہے، لیکن تیری بے ادبی تھوڑی ہلکی ہے، اس کی زیادہ بے ادبی، تیری ہلکی ہے لیکن بے ادب تو بھی ہے۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو مرے گا تو دنیا دار ہو کے مرے گا، دینداری میں تجھے موت نہیں آئے گی، تو دنیا دار ہو کے مرے گا۔ اور پھر میرے غوث کی طرف دیکھا اور فرمایا شہزادے عبد القادر، تو نے میرا ادب کیا، یہ میرے دل کی دعا ہے، جا اللہ تجھے ایک دن ایسا دکھائے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ یہ تھی بچپنے کی بات۔ تینوں پڑھے، تینوں عالم بنے، تینوں پڑھے، تینوں عالم بنے، اور عالم بننے کے بعد تینوں فارغ ہو گئے۔ تو یہ جس کو بددعا دی تھی نا کہ کافر اور مرتد ہو کے مرے گا بے ادبی کی وجہ سے، وہ بہت بڑا عالم بن کے بہت بڑا مناظر بنا، اور مناظرہ کرنے کے لیے اس کو بادشاہ نے بغداد سے روم بھیجا۔ وہ روم گیا، اور روم جانے کے بعد عیسائیوں سے مناظرے کے لیے گیا تو ایک عیسائی پادری کی لڑکی پہ دل آ گیا، اور دل آنے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ہوا۔ جب محبت میں مبتلا ہوا تو کہا تیرے ساتھ شادی کروں گا، تو اس نے شرط رکھی، میرے ساتھ شادی کی شرط یہ ہے کہ تجھے میرا مذہب عیسائیت قبول کرنا پڑے گا۔ کہاں تو مناظرہ کر کے عیسائیوں کو زیر کرنے گیا تھا، لیکن بے ادبی کا نتیجہ دیکھو کہ وہ عیسائی ہو گیا اور سور چرانے لگا، عیسائی ہو گیا، سور کے بچے کندھوں پہ اٹھانے لگا۔ اللہ اکبر، اس کا انجام یہ ہوا وہ بھی دوسرا بھی عالم بنا، ایسا نہیں کہ علم نہیں ملا، وہ بھی عالم بنا، بادشاہ کا وزیر بنا، اور وزارت کے اسی منصب پر فائز رہتے ہوئے اس کا دنیا داری میں انتقال ہوا۔ لیکن جب میرے مرشد حضور غوث پاک کی باری آئی تو پھر غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو سرکار غوثیت ماب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے ولیوں نے اپنی گردن جھکائی۔ اب پتا چلا کہ ادب انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ادب کا زیور پیدا کرو۔ سب سے پہلا ادب اللہ کا ادب ہے، سب سے پہلا ادب اللہ کا ادب ہے۔ جب اللہ کی عبادت کرو، عبادت کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ عبادت کرو اس شان سے کرو، میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت اس حال میں کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کانکا کی قید کے ساتھ ترجمہ کیا جا رہا ہے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری یہ پوزیشن نہیں بنتی تو پھر یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ کا ادب کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ جو قوم اللہ کا ادب نہ جانے وہ قوم کس کا ادب کرے گی؟ اور جب ولی کی بے ادبی کفر تک لے جا رہی ہے تو جو قوم اللہ کی بے ادبی کرے وہ کہاں پہنچے گی؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اللہ کی کون سی بے ادبی ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کسی آدمی کوئی نوجوان اپنے باپ کے سامنے سگریٹ جلا کر کے پیے اور باپ کی پرواہ نہ کرے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، تو بولو وہ باپ کا بے ادب ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے۔ جب باپ دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتے اس کے ادب میں، تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو زنا کے اڈوں پہ پھر کیسے جا رہے ہیں لوگ؟ شراب کے اڈوں پہ کیسے جا رہے ہیں لوگ؟ جوے کے اڈے پہ کیسے جا رہے ہیں لوگ؟ عورتوں پہ پاک کی نظر کیسے ڈال رہے ہیں لوگ؟ اس کا مطلب خدا کا ادب نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے خدا کا ادب کیا ان لوگوں کی شان کیا تھی؟
حضرت سیدنا داؤد طائی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی 40 سال تک کی خدمت کی، لیکن ان 40 سالوں کے اندر میں نے امام اعظم کو دیکھا نہ کبھی مجمع میں پیر پھیلاتے ہیں، نہ کبھی مجمع میں ٹوپی اتارتے ہیں، مجمع میں بھی پیر نہیں پھیلاتے، مجمع میں کبھی لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے، لیکن جب کمرے خاص میں ہوتے ہیں، تنہائی اور اکیلے میں ہوتے ہیں، تب بھی پیر نہیں پھیلاتے، تب بھی ٹوپی نہیں اتارتے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا امام لوگوں کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے، بات سمجھ میں آتی ہے، لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے، بات سمجھ میں آتی ہے، اکیلے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اکیلے تو ٹوپی اتار سکتے ہیں، راحت ملتی ہے، آرام ملتی ہے، اکیلے میں پیر پھیلا سکتے ہیں، راحت ملتی ہے، آرام ملتی ہے۔ میرے امام اعظم کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ٹوپی اس لیے نہیں اتارتا کہ لوگوں سے حیا آتی ہے، اور تنہائی میں اس لیے ننگے سر نہیں رہتا کہ اللہ سے حیا آتی ہے، یار سے حیا آتی ہے۔ تنہائی میں پیر اس لیے لمبے نہیں کرتا کہ اللہ سے حیا آتی ہے۔ حالانکہ اکیلے میں پیر لمبے کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہے، اکیلے میں ٹوپی اتار لینا کوئی بے ادبی، یہ ضرورت بھی ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو اللہ سے جتنے قریب ہوتے ہیں وہ اتنا، یہ اللہ کا ادب۔ ایک بات اور بتاؤں، اللہ کے ادب کی بات آئی، عنوان بہت لمبا ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، شارٹ کروں گا۔ ہمارے برادر الیاس رضوی صاحب نے کہا کہ آپ آج ادب پر بات کریں، حالانکہ میں خود ادب سے ناشنا انسان ہوں، میں کیا ادب کی بات کروں، لیکن چونکہ حکم ہے تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی زیور ادب سے آراستہ کرے۔ ادب، آج مسلمان مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد ڈھونڈتا ہے پنکھا کہاں ہے، دیوار کا ٹیکا کہاں ہے، اور ابھی جوان لڑکے جو سنیما کے لیے 3 گھنٹے تک کے دھوپ میں قطار لگا سکتے ہیں، وہ جمعہ کے لیے 2 رکعت پڑھنے آئیں گے تو بھی مسجد کا ٹیکا ڈھونڈیں گے۔ اہمیت ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسجد ہے کیا چیز، مسجد کیا چیز ہے انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ روئے زمین پر جنت کی کیاریاں ہیں مسجد، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو، جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کی کیاریاں کیا ہے اور چرنا کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اس میں چرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ، مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں آنے کے بعد جب تک وہ چلائیں گے نہیں اور اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلائیں گے، اس وقت تک کہ ان کی طبیعت سیر ہی نہیں ہوتی، یہ حال ہے۔ اور اگر کبھی فجر میں 1 بار ہفتے میں آ جائیں اور سوء اتفاق سے اس دن امام صاحب نہیں آئے تو ظہر کے بعد ہوٹل پہ چلا کہیں گے او امام صاحب آج آپ فجر میں نہیں تھے، میں آیا تھا۔ یہ صورت ہے قوم کا حال، مزاج یہ، یعنی ہم دین بھولے، دھرم بھولے، مذہب بھولے، مسلک بھولے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ مسجد کے اندر پیر پھیلاتے ہیں، پیر ان کے پیر لمبے ہو جاتے ہیں، پیر پھیلاتے ہیں، آواز آتی ہے ذوالنون کیا بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ یہ جو پیر پھیلا کے تو بیٹھا ہے بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ اس دن سے جو پیر سمیٹے تھے پوری زندگی کبھی پیر لمبے نہیں کیے۔ جب غسل دینے کے لیے ان کو انتقال کے بعد تختے پہ لٹایا گیا تو غسال نے اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں کو لمبا کیا۔ امام سفیان ثوری، جنہیں پوری دنیا سفیان ثوری کہتی ہے، سفیان ثوری کا مطلب کیا؟ سفیان بیل جیسا۔ اگر کسی عالم کو کہہ دے امین القادری، میں تو کوئی عالم ہی نہیں، طالب علم ہوں ابھی، لیکن اگر کوئی کہہ دے امین القادری بیل جیسا تو بولو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ یار ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بیل جیسا کہا؟ لیکن ممبر پہ سفیان ثوری کہا جا رہا ہے، کتابوں میں سفیان ثوری لکھا جا رہا ہے، تقریروں میں سفیان ثوری کہا جا رہا ہے، اور جب تک سفیان ثوری نہ کہوں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کس سفیان کی بات ہو رہی ہے۔ اور کون؟ امام سفیان ثوری، مطلب امام سفیان بیل جیسا۔ یہ بیل جیسا لقب کیا ہے اور کیوں ہے؟ ایک مرتبہ مسجد میں آ رہے تھے تو جلدی تھی مسجد میں آنے کی،
उस जल्दी में ये हुआ कि आपका सीधा पैर मस्जिद में आने की बजाय मस्जिद में उल्टा पैर आ गया। गैब से निदा आई, तू बैल तो नहीं? जब कोई गलत काम कर देता है ना तो हम कहते हैं ना कि तू बैल तो नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता, कुछ भी करता रहता है। गैब से निदा आई, तू बैल तो नहीं? अरबी में सौर बैल को कहते हैं, तू बैल तो नहीं? सुफियान ने कहा, जो अल्लाह के घर में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक दाखिल ना हो, उसकी सजा ये है कि अब सुफियान को दुनिया क़यामत तक के सौरी यानी बैल जैसा कहेगी, ताकि लोगों को पता चले जो अल्लाह के घर में सीधा कदम रखने की बजाय उल्टा कदम रख दिया था किसी वजह से, उजलत की वजह से, अब उसको बैल जैसा ही कहा जाएगा। और आपने अपने नाम के साथ सुफियान सौरी लिखना शुरू किया और इतना कसरत के साथ सुफियान सौरी लिखा कि आज पूरी दुनिया उनको सुफियान सौरी कह रही है। ये वो अदब वाले लोग थे, वो एहतराम वाले लोग थे। ये अल्लाह के अदब के मुतालिक बात की। अब रसूलुल्लाह के अदब की बात आती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जिनका अदब सिखाया, रसूलुल्लाह अल्लाह का अदब सिखाते हैं और अल्लाह अपने महबूब का अदब सिखाता है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना। देखो नबी का अदब सिखाया गया। अब ये इतना वसी उन्वान है अदब मुस्तफ़ा कि अगर इस पर गुफ्तगू हो तो अल्लाह अकबर, बात कहाँ पहुंचेगी। आइए लेकिन आपको बताऊं, जिस वक्त कुरान की ये आयत नाजिल हुई ना कि ऐ ईमान वालो मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करना, वरना होगा क्या कि तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर तक नहीं होगी। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, अल्लाह अकबर के मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करना, तो जब रसूलुल्लाह के दरबार में आते थे तो मुंह में पत्थर रख करके आते थे ताकि मेरी आवाज बुलंद ना हो जाए, हुजूर की आवाज पर मेरी आवाज बुलंद ना हो जाए। ये उनका अंदाज था। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कितना अदब करते थे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सबे सनाबिल शरीफ में मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर के दिल के सामने, जो आपने लिखा उसका मफहूम पेश कर रहा हूं, अबू बकर के दिल के सामने अर्श की हैसियत एक नुक्ते की है। ये कल्ब अबू बकर के बारे में बयान किया। क्यों? वैसे तो आम वली के बारे में है कि कल्ब मोमिन अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। तो जब मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है तो वो अबू बकर सिद्दीक जो यारे गार भी है और यारे मज़ार भी है। तो सिद्दीक अकबर के बारे में मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो नफिल इबादतों की वजह से नहीं मिला। अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की वजह से मिला है। और उनके दिल की कैफियत क्या थी? हुजूर का अदब क्या था? जब सिद्दीक अकबर अपने घर में रात को जाते और उनका दिल नहीं लगता तो अपने घर से निकलते और हुजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पर आते। इस रिवायत को हजरत महबूब इलाही ने बयान फरमाया। रसूलुल्लाह की चौखट पर आते, हुजूर के चौखट का पर्दा गिरा हुआ रहता, रात हो चुकी रहती, तो सिद्दीक अकबर कभी अपना ये रुखसार हुजूर की चौखट पे रखते, कभी ये रुखसार हुजूर की चौखट पे रखते। इसी तरह पूरी रात गुजर जाती और फिर कभी सर रखकर वहीं सो भी जाते। जब सुबह होती हुजूर पर्दा हटाते तो सिद्दीक को अपनी चौखट पे पड़ा हुआ पाते। तो सरकार फरमाते, अबू बकर कौन सी जरूरत तुम्हें लाई है? तो आका से अर्ज करते, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, रात में आपके बगैर दिल नहीं लगता, इसलिए आपकी चौखट पर आ जाता हूँ। और फिर मेरी तमन्ना ये होती है सुबह सबसे पहले मैं अगर किसी को देखूं तो आमिना के लाल को देखूं, और हुजूर सबसे पहले किसी को देखे तो अबू बकर को देखे। ये एक बड़ी दास्तान है हुजूर के अदब की।
صحابہ کتنا ادب کرتے تھے. مشہور بات ہے, حضور علیہ السلام اگر وضو کریں تو حضور کے وضو کے پانی کے قطرے کو بھی صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے. یہ ادب تھا صحابہ کا. حضور علیہ السلام سے جب بات کرتے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے, پہلے کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ اکبر. جب حضور کی محفل میں صحابہ بیٹھتے ایسے ادب کے ساتھ بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. پرندے نہیں بیٹھے ہوتے لیکن بیٹھتے اس انداز سے گردن جھکا کے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, اور اگر وہ گردن اٹھائیں تو گویا کہ پرندے اڑ جائیں. اس کیفیت کے ساتھ وہ بیٹھتے, اور پھر حضور اگر کوئی سوال کر لیتے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ جواب نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں, واللہ ورسولہ عالم, اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے. بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا نے پوچھا, حج کے موقع پوچھا, حضور نے فرمایا آج کیا دن ہے, تو کہا اللہ کے رسول جانتے. آج دن کیا, کہا اللہ اللہ اس کا اللہ جانتا, اللہ کا رسول جانے. پھر کہا مہینہ کون سا ہے, تو کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے. کہا شہر کون سا ہے, تو کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے. حالانکہ سب کو پتا تھا مکے میں ہے, دن جمعہ کا ہے, اسی طریقے سے مہینہ حج کا ذی الحجہ شریف ہے, لیکن کوئی اپنی علمی لیاقت نہیں بتا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, حضور آپ جانے آپ کا رب جانے. یہ ادب تھا, مصطفیٰ جانے رہے. اور آج ایسے چھوٹے چھوٹے چھوکرے لڑکے جن کو میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں نہ نماز کے فرائض یاد ہیں نہ نماز کے شرائط یاد ہیں, بلکہ اگر تحقیق کر لیں اور پوچھ لیں تو ان کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا. جو شریعت نے بتائی نا کہ گرمیوں میں استنجا کیسے کرنا چاہیے اور سردیوں میں کیسے کرنا چاہیے, وہ بھی ان کو نہیں پتا ہوگا. اور وہ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں, حضور کو تو اتنا علم تھا, حضور کو تو اتنا علم تھا, اور وہ تو یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے, 1400 سال گزرنے کے بعد وہ لڑکے جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا, اور وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا, نزول قرآن کے جو عینی شاہدین ہیں, وہ جب بات کرتے تو کہتے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. یہ تھا. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے, مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے, مسلمان پوری دنیا میں تباہ کیوں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں مسلمان جب تک اپنے نبی کا ادب کرتا رہا, کیسر و کسرا کا تاجدار رہا, جب سے مسلمان سے ادب چلا گیا اس وقت سے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ معاذ اللہ لوگوں نے مسلمانوں کو پیر کی جوتیاں بنائی. یہ دنیا میں جو موب لنچنگ ہو رہی ہے نا, پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں جو ذلیل ہو رہا ہے نا مسلمان, خیموں کے اندر, اللہ اکبر, کیمپوں کے اندر مسلمانوں کو گھسیڑا جا رہا ہے پوری دنیا میں. کہیں کی داستان تمہیں پتہ ہے, کہیں کی نہیں پتہ ہے. روہنگیوں پہ جو ظلم ہوا یا کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, یقیناً جنہوں نے ظلم کیا وہ بدترین لوگ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں مسلمان بھی قصوروار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے اگر یہ بحث کرے کہ رسول اللہ کو تو اماں عائشہ کا گمشدہ ہار پتہ نہیں تھا, تو پھر وہ قوم کو کیمپ میں نہیں بھیجا جائے گا تو پھر کسے بھیجا جائے گا, پھر اس قوم کو ذلیل نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں مولانا کل تک ہم بادشاہ تھے. لوگ کانفرنسیں کر رہے ہیں, کانفرنس کا عنوان کیا ہے پتہ ہے, مسلمانوں کی ذبح حالی کا سبب. اور ذبح حالی کا سبب مطلب ذلیل ہونے کا سبب کہہ لو, گراوٹ کا سبب کہہ لو. اور تقریر کر رہے ہیں مولوی, کیا ندوہ میں جلسہ ہو رہا ہے, سہارنپور میں ہو رہا ہے, تقریر کیا ہو رہی ہے, مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس لیے مسلمان ذبح حالی کا شکار ہے, مسلمان کے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ذبح حالی کا شکار ہے. میں نے کہا مولوی صاحب ہوش میں بات کرو, کون سے ایجوکیشن کی تم بات کرتے ہو. کسی بھی شہر میں تمہیں لے کر چلتا ہوں, بتاتا ہوں, آج سے 100 سال پہلے جتنے ڈاکٹر تھے اس سے زیادہ آبادی کے اعتبار سے آج مسلمانوں کے پاس ڈاکٹر موجود ہے. کل جتنے مالدار تھے اس سے زیادہ مالدار آج موجود ہے. مسلمان لکھ پتی, ارب پتی, کھرب پتی ہے, مسلمان کہاں غریب ہے. یقیناً آبادی کے اعتبار سے اگر تناسب دیکھیں گے, کل جتنی دولت تھی اس سے زیادہ دولت آج ہے, کل جتنی ڈگریاں تھی اس سے زیادہ ڈگریاں آج ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس ایجوکیشن, یقیناً کچھ لوگ ہیں جاہل, لیکن تناسب کے اعتبار سے کل کے مقابلے میں آج دیکھیں تو بڑا فرق ہے اور ترقی نظر آ رہی ہے. پھر کوئی کہتا ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس لیے ذلیل ہو رہا ہے. بالکل یہ بات بھی سچ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کل کے مقابلے میں مسجدیں آج زیادہ ہیں, یہ بھی بات ہے. کل کے مقابلے میں حج کرنے والوں کی تعداد آج زیادہ ہیں.
تو زبوں حالی کا اصل سبب کیا ہے کہ کل تک بادشاہ تھے آج بھکاری ہو گئے، کل تک بادشاہ تھے آج فقیر ہو گئے، کل تک تاجدار تھے آج کاسا لیس ہو گئے۔ تو میں بتاؤں گا آپ کو اور پورے دلیل کے ساتھ بتاؤں گا، جب تک مسلمان اپنے نبی کا ادب کرتا رہا تب تک وہ بادشاہ رہا، غالب رہا۔ تب سے نبی کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا تھما دیا۔ دلیل سنیے، دلیل سلطان محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا؟ محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے، پہلے غلام تھے بعد میں وزیر بن گئے، وہ بہت قریبی وزیر تھے ایاز، محمود غزنوی کے قریبی بہت ایاز کا بیٹا پیدا ہوا، ایاز نے ان کا نام محمد رکھا، جوان ہو گیا بیٹا تو ایاز نے محمود غزنوی کی خدمت میں، قربت زیادہ تھی تو خدمت میں مقرر کر دیا۔ ایک دن بادشاہ حمام میں گئے تو ساری ذمہ داری خدمت کی کس کی تھی؟ ایاز کے بیٹے کی تھی، تو وہ تولیہ رکھنا بھول گئے، ایاز کا بیٹا تولیہ رکھنا بھول گیا، تو اندر سے محمود غزنوی نے چلایا، او ایاز کے بیٹے آج تو نے تولیہ نہیں رکھا، او ایاز کے بیٹے آج تو نے تولیہ نہیں رکھا۔ اتنا سننا تھا کہ ایاز رک گئے۔ بادشاہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے، آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، میرے بیٹے سے ناراض تو نہیں، پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ ایاز رک گئے، رکنے کے بعد جب بادشاہ باہر آئے، جہاں پناہ عالم پناہ، اس طرح کے القابات تو بادشاہ کے لیے ہوتے ہی تھے نا، کوئی ذل الہی کہتا تھا، کوئی جہاں پناہ کہتا تھا۔ یہ بات اگر جان بخشی ہو، ایک سوال کروں، بادشاہ نے مسکرایا کہ ایاز تمہارے لیے کون سی پابندی ہے، جو چاہو پوچھو۔ کہا حضور آج آپ نے غلام زادے کا نام نہیں لیا، ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا، ایسا کیوں کیا؟ فوراً محمود کے تیور بدل گئے، محمود کہنے لگے ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے محمد مدینے کی سرکار کا نام ہے۔ جب میں حمام میں کھڑا تھا تو میرا وضو نہیں تھا، میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا۔ جب تک باوضو نام محمد لیتے تھے تب تک تم بادشاہ تھے، جب سے حضور کا نام تو ایسے لیتے ہیں کچھ لوگ معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ، جیسے پتہ نہیں کس کا نام، جیسے کچھ لوگ کلاس فیلو کا نام لیتے ہیں، ویسے معاذ اللہ آج کل تقریروں میں تحریروں میں حضور کا اسم گرامی لیا جاتا ہے اور درود بھی پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا جاتا ہے۔ اپنے مولوی کا نام 3 سطروں میں اور حضور کا نام اس طرح عام طور پر یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کا نام جب بھی لیا جائے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، پورے وجود پر خشوع و خضوع طاری ہو جائے، اس شان کے ساتھ اپنے نبی کا نام لو، اس لیے کہ جو ادب میں جتنا آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی مقام عطا فرمائے۔